بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیکس پہ بات کرنے سے پہلے اور آج کے سیشن پہ بات کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ صبح میری اور ڈاکٹر صاحب کی بات ہوئی تھی کل۔ چونکہ فیپلی لیٹ آیا تھا اور میں نے بولا تھا کہ فیپلی جب آئے گا تو اس کے اکارڈنگ جو بھی سچویشن ہوگی ہم شیئر کر دیں گے اپنے پریمیم والے گروپ میں بھی اور فری والے گروپ میں بھی۔ تو رات کو فیپلی لیٹ آیا، میں نے اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو ساتھ میں شیئر کر دیا۔ تو ڈاکٹر صاحب کا مجھے میسج آیا، کہتے ہیں اس دفعہ آپ کی اسٹریٹجی کوئی چینج نہیں ہو گئی؟ میں نے کہا کیوں جی، کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں پہلے تو جب انڈیکس ہمارا اوپر جایا کرتا تھا تو تم ڈرایا کرتے تھے لوگوں کو کہ ابھی بس نکل جائیں انڈیکس سے اور تھوڑا ریزرو ہو کے چلیں، لیکن اس دفعہ تو خود بھی ببر شیئر بنے ہوئے اور لوگوں کو بھی کہہ رہے ہو کہ ببر شیئر بنے رہو۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ اس دفعہ جو ریلی بننی ہے، پچھلی دفعہ بھی بھائیوں کا بڑا گلے آتے تھے بھائیوں کے کہ جی ریلی مس ہو گئی، آپ بہت ریزرو ہو کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے آپ لاس نہیں کرواتے ہمیں، لیکن ریزرو ہو کے بہت چلتے ہیں، اس لیے ہمیں کھل ڈل کے کام کرنا ہے۔ تو بھائیوں کو جب ووٹنگ کروائی تھی، پہلے ہم صرف سوئنگ میں کام کرتے تھے، بھائیوں کے کہنے پہ ہم پھر انٹر ڈے پہ بھی آ گئے، اور کیونکہ ہماری اس میں خود ہم یہ نہیں چاہتے تھے لیکن بھائی چاہتے تھے کہ ہم کھل ڈل کے کام کریں۔ تو تھوڑی سی اس دفعہ ہماری اب چینج ہے اسٹریٹجی، ہم چاہتے ہیں کہ جو ریلی ہے اس میں بھی بھرپور حصہ لیا جائے، اور اس میں سے بھی جو سٹاک ہمیں لگتے ہیں کہ چلنے ہیں یا جس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ جس میں رسک اور ریوارڈ ریشو جو ہے وہ ٹھیک ہو، تو اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ بھائیوں کے سٹاپ لاس کم سے کم ہٹ ہوں اور زیادہ سے زیادہ وہ جو اپنے ٹارگٹ ہیں یا پروفٹ ہے وہ بک کر سکیں۔ دوسرے نمبر پہ میں اس دفعہ کانفیڈنٹ اس لیے بھی ہوں کہ دسمبر میں ہی جو ادارے ہیں انہوں نے اپنی جو خاص کر انشورنس کمپنیاں، یہ آپ کو ہر روز بولتا آیا ہوں کہ دسمبر میں انشورنس کمپنیاں بہت حد تک خالی ہو چکی ہیں، نیو ایئر آئے گا، ان کی جب سیٹلمنٹ پچھلا ایئر کمپلیٹ ہو جائے گا، نیو ایئر میں ان کی بائنگ بھی آئے گی پھر، اور چیزیں اچھے کی طرف جائیں گی، اور 1,74,000 76,000 اور 1,80,000 کا تو آپ کو بول دیا تھا کہ یہ تو بہت جلدی اچیو ہو جانا ہے، کیونکہ بہت سے سیکٹر ہمارے ایسے ہیں جن میں موو اپ سائڈ کی بچتی ہے، بہت سے سٹاک ایسے ہیں جن میں اپ سائڈ کی موو بچتی ہے۔ اور اچھی خبر بھی تھی صبح کہ آئل پرائزز میں کمی کی گئی، پیٹرول کی پرائز کم ہوئی، اس کے بعد ڈیزل کی پرائز بھی کم کی گئی۔ پیٹرول پرائز میں تقریباً 10 روپے 28 پیسے کی کمی کی گئی اور ڈیزل میں 8 روپے 57 پیسے کی کمی کی گئی۔ ایک تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ نیو ایئر کا تحفہ تھا۔ اس کے بعد آج انڈیکس کی جو پرفارمنس تھی وہ بھی آؤٹ سٹینڈنگ تھی، انڈیکس کی جو اوپننگ تھی پازیٹیو اوپننگ تھی 383 پوائنٹ کے ساتھ، اور وہی آج کا انڈیکس کا لو لیول بھی تھا 1,74,437 کا۔ اس کے بعد انڈیکس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اور ایک ہسٹوریکل ہائی آپ کو دکھایا 1,76,658 کا، جدھر انڈیکس نے 2,604 پوائنٹ ایڈ کیے تھے۔ انڈیکس کی کلوزنگ اگر دیکھیں تو وہ بھی ہائر سائڈ کے بالکل پاس آئی 2,301 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,76,355 پہ۔ والیوم اگر دیکھیں تو والیوم بھی آؤٹ سٹینڈنگ ہے، 800 ملین کے والیوم آج ٹریڈ ہوئے کے ایس سی 100 انڈیکس میں۔ مارکیٹ سمری پہ بات کریں تو 337 کمپنیاں آج ایڈوانس رہیں، 116 ڈکلائنر رہیں، 112 ان چینج رہیں۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 4,60,000 تقریباً ویلیو رہی 48 ارب اور 42 کروڑ کی، اور والیوم ٹریڈ ہوئے 1,402 ملین کے۔ آج کے ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ والیوم کے الیکٹرک میں جنریٹ ہوئے تقریباً 372 ملین کے۔ اس کے بعد پی آئی بی ٹی ایل، بینک آف پنجاب، ٹی ایس بی ایل، ایل ایس ای کیپٹل، ڈبلیو ٹی ایل، ٹیلی، ایف ایف ایل، ایس ایل جی ایل اور سرل۔ آج کے سیشن کے ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر اگر دیکھیں سیکٹر وائز تو کمرشل بینکس نے آج سب سے زیادہ موو دی اور 1,203 پوائنٹ ایڈ کیے۔ ڈنڈا دیکھیں کمرشل بینکس کا جو ہے وہ مینار پاکستان بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیوں نے بھی آج موو دی لیکن صرف 210 پوائنٹ کی۔ اس کے بعد فارماسیوٹیکل میں بھی آج موو دیکھنے کو ملی، انویسٹمنٹ بینکس بھی چلتے ہوئے نظر آئے، سیمنٹ سیکٹر میں بھی موو تھی۔ سیمنٹ سیکٹر کو کل دیکھ کے بات کی تھی، سیمنٹ سیکٹر کل بائی کیا تھا انڈیویجولز نے، اور کل جب اپنے پریمیم والے گروپ میں میسج کیا تھا فیپلی کو لے کے تو تب بھی یہی بات کی تھی کہ اس سے گھبرانے والی ضرورت نہیں ہے کہ انڈیویجول نے صرف سیمنٹ سیکٹر کو بائی کر لیا ہے یا فرٹیلائزر کو بائی کر لیا ہے۔ ایئر اینڈ ہے، جب یہ سال ختم ہوگا جنوری میں، جب ادارے نئی بائنگ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سیمنٹ سیکٹر انڈیویجول سے لے لے۔ اب فیپلی دیکھیں گے تو انشاءاللہ کلیئر ہوگا کہ سیمنٹ سیکٹر کس نے بائی کیا کس نے سیل کیا۔ اس کے بعد نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو پوائنٹ لوزر کچھ بہت زیادہ نہیں ہے، صرف ٹیکنالوجی سیکٹر نے 44 پوائنٹ لوز کی اور لیدر سیکٹر نے 22 پوائنٹ۔ کمپنیز وائز دیکھیں تو یو بی ایل نے سب سے زیادہ پوائنٹ آج ایڈ کیے 552 پوائنٹ۔ اس کے بعد او جی ڈی سی ٹھیک رہا، اینگروڈ بھی پازیٹیو سائڈ پہ، ایچ بی ایل، ایم ای بی ایل، بی اے ایچ ایل، لک، بینک آف پنجاب نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو سسٹم نے صرف 25 پوائنٹ لوز کیے، ڈی جی خان سیمنٹ تھا، ایس آر وی آئی، پی ٹی سی، ٹی آر جی،
اس کے بعد پریمیم گروپ کی بات کریں تو ایچ کار کے ٹیکنیکل سگنل دیے تھے ڈے ٹریڈ کے لیے، اور اس میں جو اس کے سپورٹ لیول تھے وہ بتائے تھے 275.50 سے لے کے 276.50 تک۔ ٹیکنیکلی سٹاپ لاس اس میں بتایا تھا 273.80 کا، اور یہ اسی لیے بتایا گیا تھا ڈاکٹر صاحب بڑی انتھک محنت کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سٹاپ لاس وہ دیا جائے جو ہنٹ نہ ہو، اور جو بھائی ایچ کار کو آبزرو کر رہے تھے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کیسے ہم نے سٹاپ لاس ہنٹنگ سے بچایا اپنے اس ایچ کار کو۔ اس کے بعد جو اس کی ریزسٹنس لیول تھا، پہلی ریزسٹنس اس کی بتائی تھی 278.50 پہ، اس کے بعد 281 پہ، اس کے بعد 283.50 پہ۔ پہلی ریزسٹنس کو اس نے الحمدللہ اچیو کیا، اور ایچ کار کو دیکھیں، ایچ کار نے بہت دیر سے موو نہیں دی، اس کو کم از کم 318 تو بہت جلد کرنا چاہیے، اور اس کے بعد آگے جو کرے گا وہ انشاءاللہ بونس ہوں گے۔ اس کے بعد گیل کو دیکھیں تو 3-4 دن پہلے اچھی سپورٹ لیول پہ موجود تھا آپ کا گیل، تقریباً 548، 549، 548 پہ یہاں پہ موو کر رہا تھا، تو تب بھی اپنے بھائیوں کو بولا تھا کہ اچھی سپورٹ کے اوپر آپ کو گیل مل رہا ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ یہ آپ کو 559 کا ریزسٹنس لیول اور 590 کا جو لیول ہے یہ اچیو کر کے دکھائے گا۔ تو آج گیل نے بھی 559 کا لیول دکھایا۔ اس کے بعد آٹو سیکٹر ابھی نہیں چلا، گیل، جی ایچ این آئی، ایچ کار، ان کی موو ابھی ڈیو ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی اپنی موو دیں گے۔ اس کے بعد اے این ایل کو دیکھیں تو اے این ایل کافی دیر سے موو کر رہا تھا 11.50 پہ، 11.37 پہ، اور اپنے بھائیوں کو بولا تھا کہ اس پہ نظر رکھیں، بہت جلد یہ آپ کو انشاءاللہ 12.40 کا جو لیول ہے اس کو اچیو کر کے دے گا۔ آج الحمدللہ اے این ایل نے 12.50 کو ریٹیسٹ کیا، لیکن وہاں پہ سسٹین نہیں کر سکا، تو ایک دفعہ اس کو 12.40 کے اوپر کلوزنگ دینے دیں، پھر انشاءاللہ یہ آپ کو اگلے لیول بھی اچیو کر کے دکھائے گا، جس میں 12.60 کا لیول ہے، اور اس کے آگے 13.15 کا لیول۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی اب کہ اکارڈنگ ٹو سچویشن انڈیکس کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ جب ریئل ٹائم میں مارکیٹ چل رہی ہوتی ہے تو ہم اپنے سٹاک کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سائٹ پہ نظر مارتے ہیں کہ KSE 100 انڈیکس کا لیول کون سا چل رہا ہے، انڈیکس کی موو کے ساتھ ساتھ پر ہمیں بھی موو کرنا پڑتا ہے۔ تو اس دفعہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جس جگہ پہ اکارڈنگ ٹو سچویشن سوئنگ اگر سگنل دینے ہوئے انشاءاللہ سوئنگ دیں گے، اور اگر لگا کہ یہاں پہ سوئنگ نہیں دینے چاہیے، ہمیں انٹرا ڈے کے لیے، ڈے ٹریڈ کے لیے سگنل دینے چاہیے، تو انشاءاللہ وہ دیں گے، تاکہ جو ہمارے پریمیم والے بھائی ہیں ان کو یہ گلا نہ ہو کہ ہماری ریلی مس ہو گئی، اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی خیال رکھیں گے کہ وہ کہیں سٹک نہ ہو۔ تو جو بھی بھائی سوئنگ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں یا ڈے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے پریمیم گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تو OGDC PPL کے پاس گڈ نیوز ہے، ڈسکوری ہوئی ہے آئل اینڈ گیس کی، اور اس میں آپ کا OGDC بھی ہے اسٹیک ہولڈر، اور اس کے ساتھ PPL بھی شامل ہے 30% میں، تو یہ PPL OGDC دونوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ دوسرے نمبر پہ دیکھیں جو مٹیریل انفارمیشن آتی ہے جیسے کہ OGDC کی آئی، OGDC نے کل ہی اس میں سے گیس نکالنی شروع نہیں کر دینی یا آئل نکالنا شروع کر نہیں دینا، آگے چل کے نکلے گا۔ اب اسی نیوز کے آنے کے ساتھ ہی جو بھائی پوچھتے ہیں، ادھر نیوز آتی ہے ادھر بھائی پوچھتے ہیں اس کو بائی کر لیں، بھائی جی اس میں اتنی جلدی امپیکٹ اس کا نہیں آنا۔ ہاں جن بھائیوں کے پاس یہ پڑا PPL OGDC پڑا ہوا ہوتا ہے، نیچے کی ان کی خرید ہے، ان کو چانس مل سکتا ہے تھوڑی سی موو لینے کا، یا پھر جو نوٹیفیکیشن دے کے بھائی آتے ہیں ان کو 3-4 کا میکسیمم گین مل سکتا ہے۔ اصل یہ ان کے لیے بینیفٹ ہوتا ہے جنہوں نے پہلے سے چیزیں ہولڈ کر کے رکھی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد کوہارٹ سیمنٹ کی مٹیریل انفارمیشن آئی تھی کہ انہوں نے 2.32 میگا واٹ کا سولر سسٹم لگایا ہے۔ اب بھائی کچھ ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے سولر کا پلانٹ لگایا اس میں سے تار ان کو بھی مل جانی ہے جو بھائی اس کے شیئر لیں گے، پھر تمہیں کڑا سوچ لا کے دینا انہاں سولر دے وچ، جس ٹائم مٹیریل انفارمیشن آتی ہے اسی ٹائم بھائی آگے پوچھتے ہیں اس کو بائی کر لیں۔ یہ بائی کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا، یہ سیل کرنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اگر آپ نے پہلے کوہارٹ سیمنٹ پکڑا تھا کل پرسوں جب بیڈ نیوز چل رہی تھی اس کی، جب بولی میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے لکی والے، اور ساتھ یہ بھی تھا بیچارہ، تو اس ٹائم پھر پریشر آیا تھا کوہارٹ پہ بھی اور لکی سیمنٹ پہ بھی۔ تب دوسرے دن جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں بولا تھا کہ یہ اچھا ٹائم ہے کوہارٹ کو پکڑنے کا بھی اور ساتھ میں لکی کو پکڑنے کا بھی، کیونکہ صرف بولی کے کامیاب نہ ہونے سے ان کے فنڈامنٹل پہ کوئی اثر نہیں پڑا، فنڈامنٹل ان کے وہی ہیں۔ تو اگر یہ تھوڑا سا پریشر لے رہے ہیں تو آپ کو ان میں انٹریاں لینی چاہیے اور سپورٹ لیول پہ کنسیڈر کرنا چاہیے، وہاں پہ لیا ہوتا اب ساتھ میں سولر کی خبر بھی شامل ہو جاتی اور آپ کے بارے نیارے ہو جاتے۔ جب خبر آ جاتی ہے تب پھر سیل کرنے کی طرف توجہ دیا کریں، بائنگ کی طرف نہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے جو آئیڈیا، جو ایک لمٹ سیٹ کی ہوتی ہے، جو مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ میں نے اتنا پروفٹ لے کے یہاں سے نکل جانا ہے، پھر اس پہ قائم رہا کریں۔ اگر آپ نے سوچا ہے کہ میں نے ایک سٹاک کو 10 روپے کا بائی کیا، میں نے 15 روپے پہ اس کو سیل کر دینا ہے، جب وہ 15 پہ جاتا ہے پھر
لالچ آپ کی جوش مارتی ہے، پھر آپ کہتے ہیں نہیں نہیں اب تو یہ 17 کرے گا، اب تو یہ 20 کرے گا، 20 پہ جا کے بیچوں گا۔ تو کوشش کیا کریں کہ اچھی خبروں کے ساتھ ساتھ چیزوں کو نکالا کریں، جیسے او جی ڈی سی ہے، کل ہی اس نے اب پروڈکشن شروع نہیں کر دینی، تھوڑی سی اپ سائڈ اگر موو ملتی ہے تو میرے خیال سے اس کو گین کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آج کے سیشن کا فیبیلیٹی دیکھیں تو الحمدللہ جو چیزیں آپ کو بتائی تھی ہم نے اپنے گروپ میں وہ ٹھیک ثابت ہوئیں۔ آپ کو بولا تھا کہ جب نیا سال شروع ہوگا تو جنہوں نے اپنی تمام چیزیں کلیئر کی ہیں، جس میں انشورنس کمپنیاں تھیں، انہوں نے اگر بیچ دیا ہے سب کچھ تو ظاہری بات ہے وہ بیچ کے ہاتھ جھاڑ کے پی ایس ایکس سے جانے تو نہیں لگی، نیا سال شروع ہوگا وہ نئی بائنگ پہ آئیں گے۔ تو آج کا فیبیلیٹی بھی دیکھیں تو بینکس نے بائنگ کی 1 ملین کی، بروکر نے بائنگ کی 0.16 کی، کمپنیز نے بائنگ کی 3.5 ملین کی، فارن کارپوریٹس نے بائنگ کی 0.01 کی، فارن انڈیویجولز کی بائنگ ہے 0.08 ملین کی، انڈیویجولز نے بیچ دیا $10 ملین کا۔ اس کے بعد انشورنس کمپنیوں نے 1 ملین کا تقریباً بائی کیا، میوچل فنڈ نے 4 ملین کا بائی کیا، ایم پی ایف سی کی بائنگ ہے 0.03 ملین کی، ادر آرگنائزیشن نے بائی کیا تقریباً 2.5 ملین کا، اوورسیز پاکستانی نے سیل کیا تقریباً 3.25 ملین کا۔ اس کے بعد انڈیویجولز کو دیکھیں تو انڈیویجولز نے سب سے زیادہ سیل کیا ہے 3.27 ملین کا آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں، تقریباً 2.5 ملین کا انہوں نے سیل کیا فرٹیلائزر سیکٹر کو۔ اس کے بعد 1.25 ملین کا انہوں نے سیل کیا پاور جنریشن کو، 0.5 ملین کا آل ادر سیکٹر کو انہوں نے سیل کیا، تقریباً 0.25 ملین کا فوڈ سیکٹر کو سیل کیا، 0.25 ملین کا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کو سیل کر دیا۔ بائی کیا ہے انہوں نے صرف ٹیکنالوجی سیکٹر کو اور ساتھ میں سیمنٹ سیکٹر کو۔ میوچل فنڈ کو دیکھیں تو کل پرسوں سے بلکہ پچھلے پورے ویک سے ہی آپ کو کہتا آیا ہوں کہ میوچل فنڈ جو ہیں وہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں جا رہے ہیں، آئل سیکٹر آپ کو موو ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ تو آج دیکھیں تو پھر تقریباً 4.5 ملین کی بائنگ ہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں میوچل فنڈ کی۔ اس کے بعد پاور جنریشن میں بھی ان کی بائنگ ہے 1.16 ملین کی، 0.83 کا انہوں نے بائی کیا سیمنٹ سیکٹر کو۔ یہ دیکھ لیں کل انہوں نے انڈیویجولز نے سیمنٹ سیکٹر کو بائی کیا تھا کھل ڈل کے، آج تقریباً 1 ملین کے پاس کا سیمنٹ سیکٹر کو بائی کر لیا میوچل فنڈ نے۔ اس کے بعد کمپنیز کو دیکھیں تو کمپنیز کی بائنگ ہے آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں، کمرشل بینکس میں 0.5 ملین کا فرٹیلائزر سیکٹر کو بائی کیا، 0.5 کے پاس فوڈ اینڈ پرسنل کیئر کو بائی کیا۔ باقی دیکھیں تو تمام ہی آپ کے جو ادارے ہیں وہ بائنگ پہ ہیں۔ آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز کو دیکھیں تو آپ کو 2-3 ادارے اس میں گھستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو دیکھیں تو اس میں بھی ملا جلا رجحان ہے، لیکن اگر فوڈ اینڈ پرسنل کیئر کو دیکھیں تو اس میں تمام ہی اداروں کی بائنگ ہے اور سیلنگ ہے صرف آپ کے انڈیویجولز کی۔ تو فوڈ سیکٹر جو ہے یہ آگے چل کے انشاءاللہ اٹریکٹیو رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد کمرشل بینکس کو دیکھیں تو کمرشل بینکس میں بھی اداروں کی زیادہ بائنگ ہے اور سیمنٹ سیکٹر میں بھی تقریباً تمام اداروں نے بائنگ کی ہے سوائے فارن انویسٹر کے۔ سیمنٹ سیکٹر کو فارن انویسٹر نے سیل کیا۔ فی آپ نے دیکھ لیا، تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں، انڈیکس کی سچویشن آپ کے سامنے ہے۔ تو انڈیکس کی اگر بات کریں تو انڈیکس میں پینک چیز کوئی نہیں ہے، انشاءاللہ انڈیکس آپ کو 1,77,000 1,79,800 کے لیول دکھا سکتا ہے اور انشاءاللہ 1,80,000 بھی کر جائے گا۔ اب بھائیوں کے میسج آنے شروع ہو گئے ہیں کہ اتنی کیش ہمارے پاس فری پڑی ہے، اب کیا نئے سٹاک لیں، کس طرف جائیں، کون سے سپورٹ لیول بنتے ہیں، کون سے ریزسٹنس لیول بنتے ہیں۔ تو میرے خیال سے اس جگہ پہ آپ کے پاس کم از کم 50% کیش تو اب فری ہونا چاہیے۔ ان بھائیوں کے پاس جو بھائی پہلے بہت دیر سے سٹاک ہیں، کم از کم آپ 50% کیش جو ہے وہ اپنا ریلیز کروائیں، فری کروائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نیو انٹری نہ بنائیں، جو اٹریکٹیو سٹاک آپ کو لگتے ہیں، جو نیچے ملتے ہیں، ان میں انٹریاں بنائیں، ان میں پروفٹ بک کریں، ان میں ٹریڈ کریں، جو مرضی کریں، لیکن یہاں پہ آپ کے پاس کم از کم 50% کیش فریز لازمی ہونا چاہیے تاکہ آپ اس سے ڈے ٹریڈ کر سکیں۔ اس کے بعد بھائی نے پوچھا تھا لکی کور انڈسٹریز کا ایل سی آئی کا، کافی بھائیوں کو مشورہ دیا تھا ایل سی آئی کا سپورٹ لیول اچھا اس نے مینٹین کیا اپنا تقریباً 288 287 کا۔ تو آج بھائیوں کے میسج آ رہے تھے کہ اس کو سیل کہاں پہ کرنا ہے۔ تو سیل تو آپ نے اپنی مرضی سے کرنا ہے، میں آپ کو صرف ریزسٹنس لیول اس کے بتا سکتا ہوں، 300 پہ جا کے اس کے پاس پہلی ریزسٹنس ہے اور اس کے بعد دیکھیں تو 314 315 پہ دوسری ریزسٹنس دیکھنے کو ملے گی ایل سی آئی کو، اور اگر اس کو مینٹین اینڈ سسٹین کر گیا تو آپ کو پتا ہے کہ فنڈامنٹل تو اس کی ٹھیک ہے، لکی والوں کا یہ سٹاک ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اگلے لیول 320 336 تک کے لیول بھی دکھا سکتا ہے۔ اداروں کی بائنگ دیکھیں، اس کے بعد نیو ایئر دیکھیں، ساتھ میں دیکھیں کہ پچھلی دفعہ جب ہمارا انڈیکس گیا تھا 1,70,000 کو جب جا کے اس نے ٹچ کیا تھا، تب اس کی آر ایس آئی نیچے موو کر رہی تھی تقریباً 91 پہ 89 پہ 90 پہ، اور ابھی جو آج کی ہماری ڈے کے چارٹ کے اوپر دیکھیں تو کے ایس سی 100 انڈیکس کی آج کی جو آر ایس آئی ہے وہ 75.95 ہے۔ تو اس حساب سے دیکھیں تو انڈیکس کے پاس اوپر کافی گنجائش ابھی ہے ایکسٹریملی اوور باٹ ہونے تک۔
تو گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، ببر شیئر بنے، لیکن ایک کام کریں کہ ببر شیئر بننے کے ساتھ ساتھ ٹریلنگ سٹاپ اور سٹاپ لاس کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔